بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مہمان نوازی سے نہ کترائیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح و شام بخل سے پناہ مانگا کرتے تھے، اور ہم بھی آپ کی اس سنت پر عمل کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ جو لوگ اپنے نفس کو بخل سے بچا لے جائیں تو وہی لوگ ہی فلاح پانے والے ہیں۔ تمہیں علم ہونا چاہیے کہ قوم لوط کی بدبختی کی اصل بنیاد بخل تھی، کیونکہ یہ قوم ایک شاہراہ کے کنارے آباد تھی۔ لوگوں کے کارواں وہاں سے گزرا کرتے تھے اور وہ ان سے کھانا مانگتے تھے۔ یہ لوگ اپنے بخل کی وجہ سے مہمان نوازی سے تنگ آ گئے۔ مہمانوں سے جان چھڑانے کے لیے ان بدبختوں نے لواطت کے فعل قبیح کو رواج دیا۔ آہستہ آہستہ اس کی خبر تمام شہروں میں پھیل گئی کہ قوم لوط مسافروں سے بدفعلی کرتی ہے۔ یہ سن کر مسافروں نے ان کے ہاں آنا چھوڑ دیا۔ اگرچہ اس عمل بد کی ابتدا تو انہوں نے مہمانوں سے جان چھڑانے کے لیے کی تھی، مگر اس کا منطقی نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے عورتوں کی طرف سے منہ موڑ لیا۔ چنانچہ دور دراز سے خوبصورت لڑکوں کو پیسے دے کر اپنے شہر میں لایا کرتے تھے اور ان سے بدفعلی کیا کرتے تھے۔ راوی نے امام سے دریافت کیا تو کیا تمام اہل شہر اس لعنت میں مبتلا تھے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا لوط علیہ السلام کے خاندان کے علاوہ پورا شہر ہی اس لعنت میں مبتلا تھا۔ لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خالہ زاد تھے اور اسحاق علیہ السلام کی والدہ حضرت سارہ سلام اللہ علیہا کے بھائی تھے۔ آپ علیہ السلام سخی اور مہمان نواز شخص تھے۔ آپ کی قوم آپ کو مہمان نوازی سے منع کیا کرتی تھی۔ آپ نے مسلسل 30 سال تک اس بدکار قوم کو تبلیغ فرمائی، لیکن نتیجہ کچھ بھی برآمد نہ ہوا۔ جب بھی حضرت لوط علیہ السلام کے ہاں کوئی مہمان آتا تو آپ علیہ السلام مہمان کو قوم سے مخفی رکھتے تاکہ مہمان کو رسوائی سے بچایا جا سکے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بدکار قوم کو برباد کرنے کا ارادہ فرمایا تو جبرائیل علیہ السلام اپنے ساتھ چند فرشتوں کو لے کر خوبصورت لڑکوں کی شکل میں شام کے وقت لوط علیہ السلام کے پاس آئے۔ اس وقت آپ اپنے کھیت میں کام کر رہے تھے۔ فرشتوں نے ان سے درخواست کی کہ آج رات ہمیں اپنے پاس ٹھہرنے کی اجازت دیں، ہم آپ کے مہمان ہیں۔ تو حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا بہتر ہے تم یہاں سے کہیں دور چلے جاؤ، اس شہر کے لوگ انتہائی بدکار ہیں، مہمانوں کو رسوا کرتے ہیں اور ان کا مال بھی چھین لیتے ہیں۔ تو فرشتوں نے کہا اب کافی وقت گزر گیا ہے، اس وقت ہم کہیں جانے کے قابل نہیں ہیں، لہٰذا آج ہمیں اپنا مہمان بنا لیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی بیوی سے فرمایا آج ہمارے یہاں کچھ مہمان آئے ہیں، میری تم سے یہی خواہش ہے کہ لوگوں کو ان کے آنے کی اطلاع نہ دینا۔ اگر تم نے میرے کہنے پر عمل کیا تو میں تمہاری سابقہ غلطیاں معاف کر دوں گا۔ ان کی بیوی بدسیرت اور پلید تھی۔ قوم لوط نے ایک دوسرے کو مہمانوں کی آمد سے مطلع کرنے کے لیے آگ جلانے کا اشارہ مقرر کیا ہوا تھا۔ گھر میں جیسے ہی مہمان وارد ہوئے، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے گھر کی چھت پر جا کر آگ جلا دی اور اس طریقے سے بدکار قوم کو مہمانوں کی آمد سے مطلع کر دیا۔ آگ کے شعلے دیکھ کر چاروں طرف سے بدکار لوگ حضرت لوط کے مکان پر امٹ پڑے، ان کے گھر کا گھیراؤ کر لیا اور حضرت لوط علیہ السلام سے کہا کہ وہ مہمان کو ان کے حوالے کر دیں۔ جناب لوط علیہ السلام نے فرمایا یہ میرے مہمان ہیں، مجھے رسوا نہ کرو۔ تو بدکار قوم نے کہا ہم تو آپ کو پہلے ہی روک چکے تھے کہ آپ اپنے ہاں مہمان مت ٹھہرائیں، تو اس ممانعت کے باوجود آپ نے مہمان اپنے پاس کیوں ٹھہرائے؟ جب بدکار قوم کا شور و غوغا حد سے زیادہ بڑھ گیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام کو بتا دیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے فرشتے ہیں، آپ پریشان نہ ہوں، ہم ان سے نبٹ لیں گے۔ اس دوران وہ بدکار لوگ کھڑکی توڑ کر حضرت لوط کے گھر میں داخل ہونے لگے تو جناب جبرائیل علیہ السلام نے اشارہ کیا
تو پھر سب کے سب اندھے ہو گئے۔ آخرکار دیواروں کا سہارا لیتے ہوئے اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا، آپ اپنے خاندان کو لے کر دور نکل جائیں، ہم صبح کے وقت اس شہر کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ تو جناب لوط علیہ السلام اپنے خاندان کو وہاں سے لے کر دور چلے گئے۔ صبح ہوئی تو فرشتوں نے اس خطہ زمین کو الٹ دیا اور پھر آسمان سے ان پر پتھروں کی بارش ہوئی۔ عذاب کی آواز سن کر لوط کی بیوی نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک پتھر اسے آ لگا اور پھر وہ بھی وہیں ڈھیر ہو گئی، اور آخرکار یہ ہوا انجام مہمان نوازی سے کترانے کا۔ اگر آپ ہمارے چینل کی نئی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلد موصول ہو سکے۔ اور ہاں، لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور اپنے قیمتی کمنٹ سے ہمیں آگاہ کیجیے۔ شکریہ۔